آپ نے جرائم کے بہت سے دردناک واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ کچھ زاویوں سے اس قدر مختلف ہے کہ شاید ہی آپ اسے ساری زندگی بھلا پائیں۔ جب فلمی پردے کو حقیقی زندگی میں اتارا جاتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی غلطی اور مجرم قانون کی گرفت میں، یہ واقعہ آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اس واقعے نے لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوال کھڑے کر دیے اور ہر کسی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ موویز اور ڈرامے کس قدر ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں اور کیسے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اس واقعے سے آپ اپنی سوشل لائف کے لیے کتنی معلومات لے سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو آگے چل کر ہوگا۔ اس میں دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کے لیے کئی سبق آموز پہلو پوشیدہ ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے تلنگانہ کے ایک علاقے حیدرآباد سے۔ 27 نومبر 2017 کی ایک دوپہر کو ایک عورت سواتی ریڈی ایک ہاسپٹل میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ہسبینڈ سدھارکر ریڈی بھی تھا۔ اس کے ہسبینڈ کی حالت بہت گمبھیر تھی۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ اور ساتھ میں چھاتی تیزاب سے جھلسے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ پہچاننے لائق نہیں تھا۔ اس عورت نے اپنے ہسبینڈ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرا دیا۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس آدمی کا علاج شروع کرا دیا۔ اس کے بعد یہ عورت اپنے گھر والوں اور اپنے سسرال والوں کو بھی کال کر کے ہاسپٹل کا ایڈریس دیتی ہے۔ ہاسپٹل آنے سے پہلے بھی وہ انہیں کال کر کے صورتحال سے آگاہ کر چکی تھی۔ یہ عورت ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر آ کر فارم میں اپنا نام سواتی ریڈی اور اپنے ہسبینڈ کا نام سدھارکر ریڈی لکھتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ان کے گھر کے افراد بھی ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ سواتی انہیں بتاتی ہے کہ وہ اور اس کا ہسبینڈ گھر سے باہر آئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور انہیں 4 بدماشوں نے گھیر لیا۔ ان کی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ہاتھاپائی ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کے ہسبینڈ سدھارکر پر تیزاب پھینک دیا۔ اس کے گھر والوں کو بہت دکھ پہنچا کہ سدھارکر جیسے شریف انسان کے ساتھ کس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز پوری کوشش شروع کر دیتے ہیں اس کی جان بچانے کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ سدھارکر کی جان خطرے سے باہر ہے۔ چہرہ 30% جل چکا ہے لیکن ابھی سٹیبل ہے۔ ڈاکٹرز نے سب کو ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ سدھارکر اور سواتی کے 2 بچے بھی تھے جنہیں سواتی نے کچھ دن پہلے اپنی نانی کے گھر گھومنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ اچھا یہ ہوا کہ حادثے والے دن بچے ان کے ساتھ نہیں تھے، ورنہ انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ سدھارکر کا پورا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بول نہیں پاتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ سدھارکر کے رشتہ دار، دوست احباب اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ دن بدن اس کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ کچھ بات بھی کرنے لگا تھا لیکن اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی کیونکہ اب بھی اس کے چہرے کے ارد گرد پٹی بندھی ہوئی تھی۔ منہ کے ایک سائیڈ کے ارد گرد کا ایریا بھی جل چکا تھا۔ سدھارکر کو سالڈ غذا منع تھا، اسے صرف نرم غذا دی جا رہی تھی کہ جسے چبانے کی ضرورت نہ ہو اور وہ سیدھا نگل لیا کرے۔ کچھ ہی عرصے بعد ڈاکٹرز انہیں بتاتے ہیں کہ چونکہ چہرہ کافی بگڑ چکا ہے اس لیے پلاسٹک سرجری کرنی پڑے گی۔ سواتی کے ساتھ باقی فیملی ممبر بھی مان جاتے ہیں۔ کچھ ہی دن میں سدھارکر لیکوڈ فوڈ کے ساتھ سالڈ فوڈ بھی کھانے لگ جاتا ہے۔ پہلے اسے پائپ کے ذریعے کھانا دیا جاتا تھا لیکن اب وہ کچھ حد تک چبا کر کھانے لگ چکا تھا۔ اس کی ماں بھی اب کسی حد تک مطمئن تھی۔ سدھارکر کی ماں ہی روز اس کے لیے کھانا بنا کر لاتی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی۔ یہاں تک تو سب نارمل ہی تھا۔ جیسے کہ سدھارکر کے ساتھ حادثہ پیش آیا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، اس کا علاج جاری تھا اور اب وہ بہتری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس کہانی میں بدلاؤ کی شروعات اس دن شروع ہوئی جب ایک دن سدھارکر کی ماں اپنے بیٹے کے لیے اس کی سب سے پسندیدہ ڈش بڑے پیار سے بنا کر لائی۔ اس کی ماں کو معلوم تھا کہ سدھارکر مٹن سوپ کا دیوانہ ہے۔ اس دن وہ بڑی محنت اور محبت سے مٹن سوپ بنا کر لائی۔ جب اس نے سدھارکر کو سوپ کے بارے میں بتایا تو اس نے منع کر دیا اور سوپ نہیں پیا۔ اس کی ماں کچھ رنجیدہ ہوئی۔ اس دن اس کے ساتھ اس کا دوسرا چھوٹا بیٹا یعنی سدھارکر کا بھائی بھی تھا۔ بھائی کو سدھارکر کے سوپ نہ پینے پر کچھ تعجب ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مٹن سوپ تو بھائی ضد کر کے بنواتا تھا، یہاں تک کہ اگر اس کا پیٹ بھرا بھی ہوتا اور اس کے سامنے مٹن سوپ رکھ دیا جاتا تب بھی وہ اس سے ضرور کھاتے۔ لیکن معلوم نہیں اب انہیں کیا ہوا کہ وہ سوپ پینے سے انکاری ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سب اس حادثے کے اثرات ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ اس صدمے کی وجہ سے اس کے مزاج میں تبدیلیاں آ گئی ہوں۔ ماں نے اس چیز کو اتنا نوٹس نہیں کیا، لیکن بھائی کو یہ چیز اس وجہ سے بھی کھٹکی کہ سوپ کو دیکھ کر سدارکر کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے کہ اس سے پہلے اس نے اس ڈش کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو۔ اب جوں سدارکر کی صحت میں بہتری آ رہی تھی، رشتہ دار اور دوستوں کا آنا جانا بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن سدارکر کا چھوٹا بھائی فیملی کے کچھ ممبران کے ساتھ ہاسپٹل میں آئے تو دیکھا کہ سدارکر چہل قدمی کر رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کے سارے خوشی سے پھولے نہ سمائے کہ جیسے اب انہیں یقین ہو چلا ہو کہ سدارکر دوبارہ اپنے جیون کی طرف لوٹ آیا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی بے حد خوشی ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ذہن کے کسی گوشے میں کچھ کھٹکا سا لگا ہوا تھا، خاص کر اپنے بھائی کے چلنے کا انداز دیکھ کر۔ کچھ ہی دنوں میں اسے اپنے بھائی سدارکر میں مزید تبدیلیاں بھی محسوس ہوئی، جیسے کہ جب سدارکر کے رشتہ دار اس سے ملنے آتے تو سدارکر کے ملنے میں وہ گرم جوشی دکھائی نہ دیتی جو اس موقع پر ہونی چاہیے تھی۔ ہر آنے جانے والے کو دیکھ کر سدارکر کے چہرے سے یہ تاثر ملتا کہ جیسے وہ ان سے پہلی بار مل رہا ہو۔ ان میں اس کے وہ دوست بھی شامل تھے کہ جن کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ جاتی تھی، لیکن یہاں وہ انہیں بھی سپاٹ نظروں سے دیکھنے لگتا، اور خاص کر تب اس کے وہم میں اور بھی اضافہ ہوا جب اس نے اپنے بھائی کا رویہ اپنے ساتھ دیکھا۔ اس حادثے سے پہلے سدارکر اپنے بھائی سے خوب ہنسی مذاق کرتا، مختلف موضوعات پر اس سے باتیں کرتا، لیکن اب اس کا رویہ ایسا بدلا کہ جیسے وہ کوئی اور ہی انسان ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا سونا، کھانا، اس کی عادات، سب کچھ بدل چکا تھا۔ ایک دن سدارکر کا چھوٹا بھائی سوچتا ہے کہ اس کے بھائی پر اتنا بھیانک حملہ ہوا ہے اور ابھی تک پولیس اس حوالے سے خاموش کیوں ہے؟ کوئی بھی پولیس والا ان سے تحقیقات کرنے نہیں آیا۔ پھر وہ خود ہی علاقے کے مقامی تھانے میں رپورٹ درج کروانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ رپورٹ میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کے بھائی پر جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ وہ انہیں تاریخ بھی بتاتا ہے، یعنی 27 نومبر۔ پولیس والے نے اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے فوراً ہمیں اطلاع کیوں نہ دی؟ اگر اسی وقت آپ لوگ ہمیں بتاتے تو شاید مجرموں کو پکڑنے میں ہمیں آسانی ہوتی۔ اب تک تو وہ شہر چھوڑ کر فرار بھی ہو چکے ہوں گے۔ سدارکر کا بھائی سوچتا ہے کہ واقعی غلطی تو ہماری ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ حادثے کے وقت تو بھابھی سدارکر کے ساتھ تھی، نہ جانے اس نے کیوں پولیس والوں کو اطلاع نہیں دی۔ پولیس والا اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے من کے تمام خدشات پولیس والے کے سامنے رکھ دے گا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کیسے اس کے بھائی کی ہر چیز اسے بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال، کھانا پینا، حتیٰ کہ پہلی بار تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پہچان رہا تھا۔ یہ سب سننے کے بعد پولیس والوں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ سب ڈرامائی سا لگنے لگتا ہے۔ انہیں اس بات پر حیرانی ہوئی کہ حملہ تو چہرے پر ہوا تھا، دماغ پر نہیں، اور باقی شریر بھی ٹھیک تھا۔ اتفاق سے اس دن تھانے کا انسپیکٹر بھی موجود تھا۔ اس نے بھی یہ تمام باتیں سنی تو اسے لگا کہ الگ ٹائپ کا ہی کیس ہے، اسے سولو کرنے میں اس کی بھی دلچسپی بڑھ گئی۔ چونکہ سدارکر کا چھوٹا بھائی خود چل کر پولیس اسٹیشن آیا تھا، اس لیے پولیس کو ایکشن تو لینا ہی تھا۔ پھر سینئر آفیسرز نے اسی انسپیکٹر کو اس کیس کی تحقیقات سونپ دی اور اسے اس کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر بنا دیا۔ سدارکر کے چھوٹے بھائی نے یہ سب کچھ اپنے طور پر کیا تھا۔ اپنے تمام خدشات اس نے اپنے تک رکھے تھے، کوئی بھی چیز کسی سے شیئر نہیں کی تھی، حتیٰ کہ پولیس اسٹیشن آنے کی بات بھی اس نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اب پولیس اپنے طور پر تفتیش شروع کر دیتی ہے، لیکن انہیں اپنی تفتیش بالکل راز کی طرح رکھنی تھی۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی کہ پولیس کی تفتیش کا محور سدارکر کی اصلیت معلوم کرنا ہے۔ وہ یہ اس انداز سے کر رہے تھے کہ لوگوں کو لگے کہ جیسے پولیس تو تیزاب کیس میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے عام روٹین کی تفتیش کر رہی ہے۔ یہاں پہلا سوال سواتی کے متعلق پولیس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر واقعی سدارکر میں اتنے سارے بدلاؤ آ رہے تھے تو سواتی نے اب تک اس بات کو کیوں محسوس نہیں کیا اور کیوں اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا؟ وہ دل و جان سے اس شخص کو اپنا ہسبینڈ مان رہی تھی
اور پوری طرح اس کی خدمت میں مگن تھی، بلکہ وہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی کہ تمام زندگی میں اس نے کبھی اپنے ہسبینڈ کا اتنا خیال نہیں رکھا۔ دوسری طرف سدھارکر ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس سے سختی سے تفتیش تو دور، نرمی سے بھی اس حوالے سے بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ ویسے بھی اگر وہ کوئی بہروپیہ سدھارکر تھا بھی تو اسے اصل سدھارکر کے بارے میں وہ سب کچھ معلوم ہوتا۔ یہ پولیس والے اب اسی سوچ میں پڑ گئے کہ اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ ڈی این اے کی جانچ کے لیے بھی ایک قانونی پروسیس سے گزرنا پڑتا۔ اس طرح ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹا شخص اگر بہروپیہ ہوتا تو وہ جان جاتا کہ پولیس کی تحقیقات کا مقصد کیا ہے، اور پھر اگر سواتی اس سے ملی ہوتی تو وہ بھی چوکنا ہو جاتی۔ اب انویسٹیگیشن آفیسر نے اپنی تفتیش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پہلا قدم فنگر پرنٹس کے ذریعے اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس شخص اور سدھارکر کے فنگر پرنٹس لے کر ان کی جانچ پڑتال کی جائے۔ انہوں نے چھوٹے بائی کو ساتھ ملا کر جیسے تیسے بیڈ پر لیٹے ہوئے شخص کے فنگر پرنٹ حاصل کیے۔ اب مرحلہ تھا اصلی سدھارکر کے فنگر پرنٹس کا، کیونکہ بیڈ پر لیٹا شخص اگر سدھارکر نہیں تھا تو پھر سدھارکر تو تھا ہی نہیں۔ لیکن پھر چھوٹے بھائی سے انہوں نے سدھارکر کا آئی ڈی کارڈ منگوایا اور متعلقہ محکمے میں جا کر سدھارکر کے فنگر پرنٹس حاصل کیے۔ پھر دونوں کے فنگر پرنٹس کا موازنہ کیا گیا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں کے فنگر پرنٹس کسی صورت میچ نہیں ہو رہے تھے۔ یہاں اگر کچھ دیر کے لیے غور کیا جائے تو یہ بڑی عجیب بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ ایک ہی نام، ایک ہی انسان، لیکن اس کے فنگر پرنٹس مختلف، جبکہ سدھارکر نے خود اپنے ڈاکومنٹس بنوائے اور ان پر اپنے فنگر پرنٹس ثبت کروائے۔ دوسری طرف اس کی بیوی بھی اس حوالے سے بالکل خاموش تھی، حالانکہ سدھارکر کے بارے میں سواتی کو سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس میں بدلاؤ کیوں ہے۔ اب پولیس کو یہ شک گزرا کہ کہیں سواتی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ اس شخص سے ملی تو نہیں جو خود کو سدھارکر کہتا ہے۔ پولیس کے لیے سدھارکر سے تفتیش تو مشکل تھی، لیکن وہ سواتی سے تو پوچھ گچھ کر سکتے تھے۔ تبھی انہوں نے سواتی کو عام روٹین کی تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن بلوایا۔ یہاں آ کر پولیس والوں نے اسے مختلف سوالات شروع کر دیے۔ سواتی نے انہیں بھی وہی کچھ بتایا جو اپنی فیملی کو بتایا کہ کیسے کچھ بدماشوں کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ یاد رہے کہ پولیس والے مار پیٹ کے علاوہ کچھ سوالات اور دباؤ کی شکل میں ایسی کارروائی کرتی ہے کہ ملزم شدید دباؤ میں آ کر اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ ایسے میں وہ سب کچھ بول دیتا ہے جو وہ بولنا نہیں چاہتا۔ پولیس والے اس سے سوال پر سوال کر رہے تھے کہ تم نے فوراً پولیس کو اطلاع کیوں نہ دی، اور وہ لوگ کیسے اور کون تھے، سدھارکر سے ان کی کیا دشمنی تھی۔ یہاں ایک بات قابل غور تھی کہ سدھارکر کی ماں نے بتایا کہ اس نے 26 نومبر یعنی حادثے سے ایک روز پہلے اس نے اپنے بیٹے کو کال کی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ کچھ دیر میں ہی گھر پہنچنے والا ہے، پھر وہ اسے کال کرے گا، لیکن پھر اس کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی۔ دوسری طرف سواتی کے بیان کے مطابق وہ گھر سے نکلے ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ وہ چاروں بدماش انہیں مل گئے۔ یہاں ماں کے انوسار سواتی کے بیان میں تضاد تھا۔ پھر دھیرے دھیرے پولیس نے سختی برتنا شروع کی۔ اب سواتی کوئی عادی مجرم تو تھی نہیں، نہ ہی اسے پولیس کے سوالوں کا سامنا کرنے کا تجربہ تھا۔ جلد ہی اس کے اعصاب جواب دے گئے اور پولیس کے سامنے وہ ٹوٹ گئی اور انہیں بتایا کہ اس کے ہسبینڈ سدھارکر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے پولیس کو شروع سے جو کچھ بتایا وہ واقعی ڈرامائی تھا۔ پولیس والوں نے شاید ہی اس سے پہلے اس قسم کا کیس ہینڈل کیا ہو۔ سواتی نے انہیں بتایا کہ وہ ایک نرس تھی جو ایک اچھے ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی۔ اس کے ہسبینڈ سدھارکر بھی ایک کمپنی میں مینیجر کی حیثیت سے جاب کرتے تھے۔ ان دونوں کی کہیں ملاقات ہو جاتی ہے، گپ شپ سے دوستی اور دوستی سے پیار کا سفر تیزی سے طے ہوتا ہے جو ان دونوں کی شادی پر آ کر تھم جاتا ہے۔ 2014 میں ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر ان کے 2 بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی کے کام اچھے تھے اور گھریلو لائف بھی ٹھیک چل رہی تھی۔ شادی کے 2-3 سال بعد سواتی کو کچھ جسمانی تکالیف شروع ہوئی، جیسے ٹانگوں اور کمر میں درد وغیرہ۔ اسے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی تھی۔ سدھارکر سواتی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ اسے فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ سدھارکر جلد ہی ایک اچھے فزیو تھراپسٹ کا پتہ لگا کر
سواتی کو خود ان کے پاس لے کر جاتا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ فزیوتراپی ایک مخصوص قسم کی مشینی ورزش ہوتی ہے جو مریض کو مہینوں کرائی جاتی ہے، دوسرے یا تیسرے یا پھر بعض اوقات ڈیلی۔ شروع میں تو سدھارکر خود اس کے ساتھ جاتا، لیکن چونکہ اسے آفس کے کام ہوتے اس لیے اس نے سواتی کو کہا کہ وہ خود ہی آیا جایا کرے۔ سواتی کے فزیوتراپسٹ جس کا نام راجیش تھا نے بڑی دلچسپی سے سواتی کا علاج شروع کیا۔ علاج کے دوران دونوں میں گپ شپ بھی لگی رہتی۔ آہستہ آہستہ دونوں میں اچھی خاصی جان پہچان پیدا ہو گئی اور پھر ان میں محبت کی باتیں ہونے لگی۔ اب اکثر راجیش اپنی گاڑی میں سواتی کو اس کے گھر ڈراپ کرنے لگا، چونکہ سواتی کے گھر میں 2 بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سدھارکر آفس میں ہوتا اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے راجیش اکثر ڈراپ کرنے کے ساتھ سواتی کے ساتھ گھر میں رنگرلیاں مناتا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو بے حد پسند کرنے لگے۔ سدھارکر یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اس کی وائف کا علاج ہو رہا ہے، جبکہ وہ ان کی عاشقی سے بے خبر تھا۔ یہ دونوں کسی طرح ایک دوسرے کے ہو جانا چاہتے تھے ہمیشہ کے لیے، لیکن مسئلہ سواتی کا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف شادی شدہ تھی بلکہ 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ اپنے ہسبینڈ سے طلاق بھی نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر اور خاندان کے لوگ پوچھتے۔ سواتی کے پاس ایسی کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ سدھارکر چونکہ دفتری امور میں مصروف ہوتا اور اسے پورا ٹائم تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن ہر لحاظ سے سواتی اور اپنے بچوں سے نہ صرف پیار کرتا تھا بلکہ ان کی ہر ضرورت بھی پوری کرتا تھا۔ پھر اس کے میکے والوں کی بھی بدنامی ہوتی۔ دن اسی طرح ہی گزرتے جا رہے تھے، ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر وہ دن آتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمام حادثہ رونما ہوا کچھ یوں کہ ایک روز سواتی گھر پر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک مووی شروع ہو جاتی ہے، یہ وڈو۔ اگر آپ نے اس مووی کو نہیں دیکھا تو مختصر الفاظ میں ہم بتا دیتے ہیں۔ اس فلم میں ایک ہیرو کا چہرہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوسرے ہیرو کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے۔ اس پر ہالی ووڈ کی ایک بہترین فلم بھی بنی ہے جس کا نام فیس آف ہے۔ اس مووی کو دیکھ کر سواتی کے دماغ کی گھنٹی بجتی ہے، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ مووی دیکھنے کے بعد وہ راجیش کو کال کر کے اپنا آئیڈیا بتاتی ہے۔ چونکہ وہ دونوں خباثت کی محبت میں اندھے ہو چکے تھے، اس لیے راجیش کو بھی یہ آئیڈیا پسند آتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ دونوں درجنوں بار اس مووی کو دیکھتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح سدھارکر یہاں سے غائب ہو جائے اور وہ راجیش کی پلاسٹک سرجری کرا کر سدھارکر کی شکل میں اسے سواتی کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے داخل کرا دے۔ انہوں نے سنگراڈی کے کسی ڈاکٹر سے اس حوالے سے بات چیت بھی کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کا چہرہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوسرے انسان سے بدلا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ پوری طرح تو نہیں، لیکن ایسا ممکن ہے۔ دن بدن ان دونوں کی بے چینی بڑھ رہی تھی، گو کہ ان کے درمیان جسمانی تعلق تو پہلے ہی سے تھا، لیکن ان کے ذہنوں میں سدھارکر کانٹی کی طرح چبھ رہا تھا۔ آخر انہوں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے لیے 26 نومبر کا دن چنا۔ اس سے 2 دن پہلے سواتی اپنے دونوں بچوں کو اپنی نانی کے گھر تلکا پیلی بھیج دیا تھا۔ اب شروع ہوتا ہے 26 نومبر کا دن۔ سواتی پوری تیاری کرتی ہے۔ قتل کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ پہلے سے ان کا انتظام کرتی ہے۔ رات کو سدھارکر آفس سے گھر میں آتا ہے۔ راجیش پہلے سے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ سدھارکر جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو راجیش ایک راڈ سے اس کے سر پر وار کرتا ہے، جس سے سدھارکر زمین پر گر جاتا ہے۔ سواتی پہلے سے گھر میں موجود تھی۔ وہ دوڑی آتی ہے اور سدھارکر کو گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لے آتی ہے اور اپنے ایک رشتہ دار اروندر کو کال کر کے بلاتی ہے جو یہاں نزدیک ہی کہیں رہتا تھا۔ دونوں سدھارکر کو ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ کچھ دیر میں سدھارکر کو ہوش آتا ہے کیونکہ روڈ سے وار انہوں نے وہیں پر مارنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ سواتی اپنے ہسبینڈ کو بتاتی ہے کہ آپ بیڈ سے گر گئے تھے اور آپ کے سر کو چوٹ لگی۔ سدھارکر کنونس ہو جاتا ہے۔ اروندر زیادہ رات ہونے کی وجہ سے یہیں پر ٹھہر گیا تھا۔ صبح سواتی اسے جانے کی اجازت دے دیتی ہے اور پھر راجیش کو کال کر کے بلاتی ہے جو پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ سواتی نے اپنے بیگ سے ایک انجیکشن نکالا، اس میں انستھیسیا بھرا جو ڈاکٹر آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ چونکہ سواتی ایک نرس تھی، اسے معلوم تھا کہ کتنا ڈوز دینا ہے اور یہ کتنی دیر تک بے ہوش رہے گا۔ تھوڑی دیر میں راجیش بھی پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں لوہے کی راڈ
اور مسالہ پیسنے والا سل بٹے کے بٹے سے سدار کر کے سر پر کئی وار کرتے ہیں۔ تکیا اس کے منہ پر رکھ کر اس کی سانس روکتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جان جاتے ہیں کہ سدار کر مر چکا ہے، تب انہیں بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر گاڑی میں ڈال لیتے ہیں۔ سواتی کے گھر سے کچھ دور ایک گھنا جنگل تھا۔ دونوں اسے گاڑی میں وہاں لے جاتے ہیں، ایک گڈھا کھودتے ہیں جو زیادہ گہرا نہیں ہوتا، پھر سدارکر کی لاش اس میں پھینک دیتے ہیں اور اس پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں اس گڈھے سے کوئی لاش نکال کر دیکھ نہ لے، اس لیے وہ اس کی شناخت مٹانے کے لیے لوہے کی روڈ سے اس کے چہرے پر وار کر کے اس کا چہرہ مسخ کر دیتے ہیں۔ چونکہ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے، اس لیے وہ واپس گھر لوٹ آتے ہیں۔ اب باری تھی ان کے آگے کی پلان کی، یعنی راجیش کا چہرہ بگاڑنے کی کہ جس سے کوئی اسے پہچانے نہ اور وہ آسانی سے اس کے چہرے پر سدار کر کے چہرے کی سرجری کرا دے۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے سے تیزاب کا بندوبست کر رکھا تھا۔ راجیش تھوڑا جھجک رہا تھا، لیکن سواتی اسے سمجھاتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو دونوں پھنس جائیں گے۔ اس کے بعد سواتی نے خود اپنے ہاتھوں سے راجیش کے چہرے پر تیزاب پھینکا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ چہرہ زیادہ نہ جلے، اس سے ایک تو اس سے زیادہ درد بھی نہ ہوگا اور دوسرا پلاسٹک سرجری بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ قدرت نے عورت کو نہ صرف نرم و نازک بنایا ہے بلکہ رحم دلی بھی کوٹ کوٹ کر بخشی ہے، لیکن جب یہ درندگی پر اتر آتی ہے تو درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ سواتی نے پہلے تو اپنے اس ہسبینڈ کو قتل کر دیا جس سے اسے کوئی تکلیف نہ تھی اور وہ اسے بھرپور محبت دے رہا تھا، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے محبوب کا چہرہ بھی جلا دیا۔ اس کے بعد سواتی اپنے گھر والوں کو کال کر کے پلان کے مطابق بنایا ہوا سارا ماجرا بتا دیتی ہے اور ہاسپٹل کا نام بتا کر انہیں بلاتی ہے۔ سدارکر نان ویجیٹیرین تھا جبکہ راجیش ویجیٹیرین۔ یہ بات سواتی راجیش کو بتانا بھول گئی تھی اور یہی ایک غلطی انہیں شک کے دائرے میں لا کر انہیں بے نقاب کر دیتی ہے۔ اگر راجیش مٹن سوپ پینے سے انکار نہ کرتا تو نہ ہی سدارکر کے چھوٹے بھائی کو شک ہوتا اور نہ ہی ان کا بانڈا پھوٹتا۔ 10 دسمبر 2017 کو سواتی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، پھر راجیش کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا ویٹ کیا جاتا ہے۔ 14 دسمبر تک یہ بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے اور پھر پولیس اس سے بھی اریسٹ کر لیتی ہے۔ 15 دسمبر کو انہیں کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، یہاں سے انہیں 14 دنوں کی جوڈیشل کسٹڈی ملتی ہے۔ اس کے بعد پولیس ان کی نشاندہی پر سدارکر کی لاش، لوہے کے روڈ، سل بٹا، سرنج، ایک چنی اور ایک کرو بار برآمد کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آلۂ قتل تھی۔ اس کے بعد پولیس چارج شیٹ تیار کرتی ہے۔ سیشن کورٹ میں ان کا ٹرائل شروع ہوتا ہے۔ کچھ ہیومن رائٹس ورکر سواتی کو بیل دلانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن سواتی نے انہیں منع کر دیا، یہ سوچ کر کہ ان کے گھر سے کوئی اسے ضمانت پر رہائی دلانے کے لیے ضرور آئے گا۔ لیکن تب اسے بڑی مایوسی ہوئی جب خاندان کا کوئی فرد اسے بیل دلانے تو دور اس کی خیریت پوچھنے بھی نہ آیا۔ تب بیل کے لیے اسے واپس انہی لوگوں کی مدد لینی پڑی۔ اس دوران 8 مہینے بیت چکے تھے۔ 8 ماہ بعد جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر باہر آتی ہے تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اسے لینے کوئی بھی نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی نہیں۔ یہ محبوب نگر کے جیل میں قید تھی۔ یہاں کے بعد کسی نے بھی اسے گھر میں قدم رکھنے نہ دیا۔ پھر اتھارٹیز نے اسے وومن سینٹر بھیج دیا تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ ضمانت پر رہائی کے بعد کورٹ میں ٹرائل چل رہے تھے، لیکن سواتی کورٹ کے بار بار بلانے پر بھی پیش نہیں ہو رہی تھی۔ پھر عدالت نے اس کی ضمانت منسوخ کر کے دوبارہ اسے جیل میں بھیج دیا۔ راجیش اور سواتی پر سدارکر کے قتل کا مقدمہ اب بھی چل رہا ہے۔ دونوں بچے اپنی دادی کے گھر پر رہتے ہیں۔ سواتی کے گھر والوں نے اسے ہر قسم کا تعلق یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ اب وہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ یہ کہانی ہمارے لیے کئی سبق چھوڑ کر یہیں پر ختم ہوتی ہے، جیسے کہ قدرت انسان کو جیسی بھی زندگی دیتی ہے، اگر جائز راستے سے اس میں بہتری کا بدلاؤ لانے کی گنجائش ہو تو انسان کو اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی جائز اور قانونی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو تو پھر اسے اسی زندگی کے اندر خوش رہنے کے گر تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا اہم سبق یہ ملتا ہے کہ عورت پر اگر اس کا ہسبینڈ ظلم نہیں کرتا اور صرف یہ کہ اسے اتنی خوشیاں نہیں دے پا رہا ہوتا ہے جن کی وہ توقع کر کے آئی ہوتی ہے
تب بھی تھوڑی کو زیادہ جان کر سواتی کی زندگی پر غور کرنا چاہیے۔ تیسرا اور آخری سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی اگر جرم کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور ہوگی جو اسے قانون کی گرفت میں لا کر رکھے گی۔ آگے چل کر ہم ایسے واقعات بھی پیش کریں گے کہ جن میں مجرم 30 سال بعد بھی پکڑے جاتے ہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم آپ کو نہ صرف معاشرے کے درندوں کی پہچان کراتے ہیں بلکہ سوشل لائف کے لیے ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق آپ کے ذہن میں اگر ایسے نکتے ابھرے ہوں جو ہماری نظروں میں نہیں آئے تو کمنٹ باکس میں ان سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔